اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الانام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہماری جو بات چل رہی ہے وہ ہے ضمائر کے متعلق. ضمیروں کے بارے میں ہماری بحث چل رہی ہے. اس وجہ سے آج ہم پڑھیں گے ضمیر مرفوع متصل. پیچھے ہم نے اقسام شمار کروائی تھی ضمائر کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کی سب کے علیحدہ علیحدہ پچھلے اسباق میں تعریفات بھی کی تھی، مزید بھی کر دیں گے. لیکن پیچھے ہم نے ضمائر کی اقسام شمار کروائی، گنوائی کے ضمائر کی قسمیں کتنی ہیں. مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. پھر ضمیر مرفوع منفصل کی دو قسمیں ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل. آج ہم پڑھیں گے ضمیر مرفوع متصل. یہ تقریباً 70 کے قریب، ٹھیک ہے، ضمیریں بنے گی. اچھا جی، اللہ اکبر. ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل کی تعریف نوٹ فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ضمائر جو ہیں وہ شمار کرتے ہیں. اور پھر جو ضمیر ہے جس کے لیے واحد کے لیے، غائب کے لیے، جمع کے لیے، وہ متکلم کے لیے وہ بتاتے ہیں. ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیریں جو محل رفع میں واقع ہو. محل کا مطلب جگہ، رفع والی جگہ میں. وہ ضمیریں جو محل رفع میں واقع ہو اور عامل سے جدا ہو کر نہ آ سکے. وہ ضمیریں جو محل رفع میں واقع ہو اور عامل سے جدا ہو کر نہ آ سکے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی ہوگی تعریف. کس کی؟ ضمیر مرفوع متصل کی. اب یہ ٹوٹل کتنی ہے؟ یہ ہے بھائی ٹوٹل 14. پہلا سوال ہے ضمیر مرفوع متصل کی تعریف کیا ہے؟ اس کا جواب ہے بھائی ضمیر مرفوع متصل کی تعریف یہ ہے کہ وہ ضمیریں جو محل رفع میں واقع ہو اور عامل سے جدا ہو کر نہ آ سکے. متصل ہے نا، نام سے پتہ چل رہا ہے. تو پھر سوال ہے بھائی یہ ہے کتنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ 14 ہے. کتنی ہے جی؟ 14. اب وہ 14 جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک رٹا ہوتا ہے. ہم نے بھی رٹا لگایا، پھر اس کو سمجھا. پہلے سمجھا، پھر رٹا لگایا، پھر پکا رٹا لگایا. رٹا لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمجھا نہیں تھا، وہ پھر زبان پہ جاری ہوتی ہے. دربت دربنا، دربت دربتما، دربتم دربتی، دربتما دربتنا، درب دربا دربو، دربا دربتا دربنا. ٹھیک ہے، تو ویسے بھی ظاہر ہے کہ وہ سیکھے آتے ہوں فعل ماضی کے تو یہ آسان ہو جاتی ہیں. اچھا جی، اس میں ہے پہلا، اس میں وہ گردان والا نہیں ہے. پہلے ظاہر ہے گردان میں غائب کے سیکھے آتے ہیں. دربا دربا دربو، دربت دربتا، دربنا دربت دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا، دربتو دربنا. تو وہ ترتیب اور ہے، وہ اس کا وہ اور مسئلے سے ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمائر کا تعلق اور مسئلے سے ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ سوال ہے کہ کیوں ہے بھائی کہ ادھر یہ حاضر کے سیگے پہلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر متکلم کا سیگا پہلے آ رہا ہے، پھر حاضر کے آ رہے ہیں. تو ادھر تو غائب کے پہلے آتے ہیں، پھر حاضر کے آتے ہیں.
اور پھر جا کے متکلم کے آتے ہیں، پھر ایک ترتیب ہے ادھر ضمیر گردان میں جو ہے وہ مذکر جو ہے کیا نام لیتے ہیں، غائب کے پہلے ہیں، ٹھیک ہے، 6 سیگے، پھر 6 حاضر کے ہیں، پھر 2 اینڈ پہ جا کے متکلم کے ہے، تو وہ ایک الگ اس پہ جائیں گے تو بات لمبی ہوگی، ضمیروں کو سمجھا یہ ضمیر کس کس کے لیے ہیں۔ پھر سن لیں، دربت دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتن دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا، یہ تو ہوگی 14 ضمیریں۔ اب ایک ایک کر کے شمار کرتے ہیں یہ کس کس کے لیے ہیں۔ پہلی ضمیر جو ماتن نے لکھی اپنے متن میں جو لکھی ہوئی ہے نحو میر میں، وہ ہے دربت۔ تو یہ جو تو ضمیر ہے نا، تو اس میں جو تاپش تو ہے، دربا تو سیگا نا بتا سیگے، وہ اس ماضی کے سیگے کے ساتھ لگاتے کہ تو اب سیگے بنیں گے۔ دا درب تو، یہ تو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور واحد متکلم کے، کس کے لیے؟ واحد متکلم کے لیے۔ واحد متکلم، اب یہ سوال یہ ہے کہ واحد متکلم کس کے کون سا واحد متکلم، کیا مذکر ہے یا دونوں ہے؟ ٹھیک ہے جی، واحد متکلم کے لیے، دونوں کے لیے۔ آگے ہے دربنا، اس میں جو دربنا نا ہے نا، نون الف نا، یہ ضمیر مرفوع متصل برائے جمع متکلم، کس کے لیے؟ جمع متکلم کے لیے، جمع متکلم کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ نون الف نا جو ہے۔ آگے ہے دربتا، دربتا جو ہے یہ اس میں جو تا ہے، تا یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، دربا کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا، تو متصل کا معنی پتہ چل رہا ہے، مرفوع متصل، اور یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، واحد مذکر حاضر، واحد بھی مذکر بھی حاضر بھی۔ واحد کہہ کے تسنیہ جمع نکال دیا، مذکر کہہ کے کیا نکالا؟ کس کو نکالا؟ حدثرا کو نہیں، مذکر کہہ کے بھائی نکالا مؤنث کو، اور حاضر کہہ کے کس کو نکالا؟ حاضر کہہ کے غائب کو نکالا، یہ سمجھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں ہیں وہ ضدوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آگے چلو جی، تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، دربتا میں تاج ہے یہ حاضر کے لیے۔ دربتما، یہ جو تما تما تما، یہ جو تو ہے نا، تو دربتما تما، یہ تو تاج تو ہے جو ہے نا، یہ تا جو اس میں ہے تاپش تو، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے حاضر کے لیے، اور جو اس میں الف ہے اینڈ پہ وہ علامت تسنیہ ہے۔ اچھا جی، مطلب ان کو دونوں کو اکٹھا بھی تما پڑھیں گے تو یہ بھی پتہ کہہ دیں گے کہ یہ تما جو ہے تسنیہ کی علامت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درب تم، یہ تم جو ہے نا، تم، یہ پورا تم، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جمع مذکر حاضر کے لیے، جمع مذکر حاضر کے لیے۔ تو جو ہے یہ حاضر کے لیے، یعنی تو ضمیر جو ہے، اور آگے جو میم ہے یہ علامت جمع مذکر ہے، تو اکٹھا بھی بول دینا کہ یہ تم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کے لیے، تو یہ بھی درست ہے۔ آگے دربتی، تی ضمیر مرفوع متصل ہے واحد مؤنث حاضر کے لیے، کس کے لیے؟ واحد مؤنث حاضر کے لیے۔ یہ بھی اسی طرح اس کو پہچانے گا، آپ کو ادھر تھا دربتا، ادھر ہے دربتی، تو پہچان کیسے ہوگی؟ ہم نے کہا کہ چیزوں، ہم نے نہیں کہا کہ ایک عربی مقولہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے۔ دربتی، اچھا اس میں جو تی ہے نا، تی یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے۔ اب اس پہ غور کریں ذرا، واحد بھی کہا، واحد کہہ کے کس کو نکالا؟ تسنیہ اور جمع کو۔ واحد کہہ کے کس کو نکالا؟ تسنیہ اور جمع کو۔
और मुअन्नस क्या है कि किसको निकाला, और मुअन्नस क्या है कि किसको निकाला, मुज़क्कर को। ये मुज़क्कर हो ना सारे। हाँ, हाजिर क्या है कि गायब को निकाला। ठीक है जी, हाजिर क्या है कि गायब को खारिज किया। इसके बाद रब तुमा, इसकी बात पहले हो चुकी है कि ये अलामत तस्निया है। तू जो है ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल बराए हाजिर, और अलिफ अलामत तस्निया है। दरब तुन्ना, ये जो ता है ये ज़मीर हाजिर है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल हाजिर है, और नून जो है नून मुशद्दद वाला है, ये अलामत जमा है। यानी तुन्ना बोलकर भी हम बता सकते हैं कि ये जमा मुअन्नस की अलामत है, जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत। किसकी अलामत है, जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत। आगे दाराबा आ गया, दाराबा इसमें कौन सी ज़मीर होगी, हम ज़मीर होगी या हुमा होगी या हिया होगी या हुआ हो, क्या होगी, दाराबा सीगा, दाराबा हुआ, इसमें हुआ ज़मीर किसके लिए, वाहिद मुज़क्कर गायब। इन लफ्जों पे गौर करने से जल्दी समझ आती है। वाहिद भी क्या है, तस्नीया जमा को साइड पे किया, मुज़क्कर क्या है, किसको साइड पे किया, मुअन्नस को, गायब क्या है, किसको साइड पे किया, हाजिर को। तो ये ज़मीरे इसमें। अच्छा, एक बात मैं इसमें कहना भूल, हुआ इसके अंदर है मुस्तातर, पोशीदा रखी गई है इसमें। हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है, और वो मुस्ततर हुआ ज़मीर मरफू। ये जो ज़मीरों के नाम लेते हैं, ये शरह में पढ़ेंगे, फिर उसमें ये आए सारा सिलसिला होगा, इनको दोहराने से आपकी जुबान पर चढ़ेंगे। तो दरबा में हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। इसके बाद आ गया जी दाराबा, इसमें अलिफ ज़मीर मरफू मुत्तसिल तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए, जो अलिफ है ना दाराबा, बा के बाद अलिफ। इसी तरह दाराबू, दाराबू इसमें जो वाउ ज़मीर है ना, वाउ ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ये जमा मुज़क्कर गायब के। दाराबत, दाराबत इसमें हिया ज़मीर ज़मीर मरफू मुत्तसिल, और इसमें पोशीदा है। हिया ज़मीर मरफू मुस्ततर मरफू मुत्तसिल वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। ठीक है जी, और इसमें जो ता है ना, ता दाराबत में ता साकिन जो है ये अलामत तानीस है। दाराबत में हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, और ता साकिन अलामत तानीस। आगे दाराबता, ये जो ता है ना, ता ये अलामत तस्निया। अच्छा जी, द्रबना, द्रबना में नून जो है ये नून मफ्तू, ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल जमा मुअन्नस गायब के लिए। जमा, जमा कह के किसको निकाला, वाहिद तस्निया। मुअन्नस कह के मुज़क्कर को, गायब कह के हाजिर को। तो ये द्रबना किसके लिए है, नून जो है ये नून ज़मीर मरफू मुत्तसिल जमा मुअन्नस गायब के लिए, जमा नहीं जमा मुअन्नस गायब के लिए। द्रबना ज़मीर मरफू मुत्तसिल जमा मुअन्नस गायब के लिए। अब ये एक एक ज़मीर मैंने आपके सामने इसको बयान कर दिया, इसको गौर करेंगे फिर ये आपको समझ आएगी। इसको साथ लिखना, नोट करना, फिर आपको जल्दी समझ आएगा। चलिए, इसके बाद हम कल इंशाल्लाह अगला जो होगा वो हम पढ़ेंगे, अगला सबक जो होगा वो पढ़ेंगे ज़मीर मरफू मुनफसिल।